بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار، طاقتور، عزت دار، صحت مند اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار جانور، وسیع زمینیں، ہزاروں خادم اور تجارت کے بڑے بڑے سلسلے تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں جو کہ نہایت فرما بردار اولاد تھی۔ مال و دولت اور خوشحالی کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت عاجز، نیک اور شکر گزار بندے تھے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس پر اتنی نعمتیں ہوں اور وہ اتنا عاجز بھی ہو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا فرمایا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ صبر اور وفا کی ایک عظیم مثال بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے مال و دولت کو ختم کر دیا۔ جانور ہلاک ہو گئے، زمینیں چھن گئیں، کاروبار ختم ہو گیا، بیٹے بیٹیاں سب وفات پا گئے، سب کچھ چھن گیا۔ اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کر یہی کہا، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، اس نے واپس لے لیا ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کا دل نہ بدلا، زبان پر شکوہ نہ آیا، بلکہ شکر اور رضا کی خوشبو پھیلی رہی۔ پھر آزمائش کا ایک اور دروازہ کھلا اور آپ ایک خطرناک اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جسم پر ناسور نکل آئے، گوشت گرنے لگا، آپ بستر پر پڑ گئے، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہے۔ لوگوں کو خدشہ ہوا کہ یہ بیماری مہلک ہے، کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے، تو سب نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ صرف آپ کی ایک وفادار بیوی باقی رہ گئیں جنہوں نے خدمت کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روٹی لاتی تھی، آپ کو نہلاتی، کھلاتی پلاتی اور خوب خدمت کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک اس آزمائش میں صبر کا پہاڑ بنے رہے، نہ زبان سے شکوہ کیا، نہ دل میں بغاوت آئی۔ ایک دن ان کی بیوی نے عرض کیا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کی اس بیماری کو دور فرما دے۔ اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہم کتنے برس خوشحالی میں رہے؟ تو بیوی نے عرض کیا کہ 80 سال۔ حضرت ایوب نے فرمایا، تو کیا میں اللہ سے اس آزمائش کے ختم ہونے کی دعا اسی وقت کر دوں جب مجھے صرف 18 سال ہوئے؟ جب تک 80 سال نہ گزر جائیں میں اللہ سے اس حالت کے بدلنے کی دعا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بیوی کچھ مایوس ہو گئیں۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے ناراض ہو کر کہا کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا۔ اسی دوران کچھ دشمن آئے اور کہنے لگے، ایوب کا رب کیسا ہے جو اسے شفا بھی نہیں دے سکتا۔ ان باتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہو گئے اور اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا کی کہ اے میرے رب، جو باتیں یہ لوگ تیری شان میں کہہ رہے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتی ہیں، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پاؤں زمین پر ماریں، وہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، آپ اس پانی سے غسل کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، چشمہ نکلا، انہوں نے غسل کیا، فوراً تندرست ہو گئے۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، وہ جوان، خوبصورت اور صحت مند ہو گئے۔ اسی وقت آپ کی بیوی گھر آئیں تو آپ کو پہچان نہ سکی، پوچھنے لگی، کیا آپ نے ایوب علیہ السلام کو دیکھا؟ وہ میرے شوہر تھے، جب صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے دکھتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی ایوب ہوں۔ بیوی نے خوشی سے کہا، سبحان اللہ، آپ کی بیماری ختم ہو گئی؟ فرمایا، ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت ایوب کو شفا عطا فرمائی بلکہ آپ کی جوانی بھی واپس لوٹا دی، آپ کا سارا مال و دولت، زمینیں، جانور سب واپس کر دیے۔
بلکہ اس سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ پھر وہ وعدہ بھی تھا کہ بیوی کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اللہ نے اس کا بھی حل عطا فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ایوب سے کہا کہ آپ 100 نرم پتلی شاخیں لے کر ایک جھاڑو کی شکل میں باندھ لیں اور ایک بار ہلکی سی ضرب لگا دیں، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، شکر اور توکل کے ذریعے اللہ کی رحمت کیسے انسان کو آزمائش کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔